پستی سے بلندی تک پرواز کرتی ہوں، پستی سے بلندی تک پرواز کرتی ہوں، خدا کا نام لے کر اپنے لفظوں کا آغاز کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے مسز حفصہ غفار سلام عرض کرتی ہے۔ معزز سامعین، یہ زندگی بڑی عجیب ہے۔ دیکھیں، یہ 2020 ہے، جب 1920 تھا، آج سے پورے 100 سال پہلے جو لوگ تب زندہ تھے وہ آج زیر زمین مدفون ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جب 2120 آئے گا، آج سے 100 سال کے بعد، تو ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا، ہم بھی سب زیر زمین مدفون ہو چکے ہوں گے، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، اور یہ جسم جس پر انسان بڑا اتراتا ہے، یہ حسن، جوانی، جسم، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ہماری خواہشات، ہماری احمقانہ جاہلانہ خواہشات ایسی ہیں کہ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ جو اپنی ساری پلاننگ میں موت کو کبھی یاد ہی نہیں رکھتا۔ دیکھیں، موت کے فرشتے نے یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ آ کے دیکھے گا کہ اب یہ بندہ یا بندی نیک ہو گئے ہیں، انہوں نے نیک اعمال کرنے لگ پڑے ہیں، تو اب میں ان کی روح قبض کر لوں۔ وہ تو کسی ٹائم کہیں بھی آ کر ہماری روح قبض کر سکتا ہے، ہمیں یعنی ہماری زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اعمال صالح کریں، ایسے اعمال کریں کہ جو آگے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری قبر کو روشن رکھیں، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کام آئیں۔ لیکن ہماری بنائی ہوئی چیزیں، ہم نے جن کو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، یہ اونچے اونچے محل، گھر، مکان، یہ سب بنائے، ساری زندگی، اپنی محنت، جوانی، اپنی ساری صلاحیتیں ہم اس کام میں لگا دیتے ہیں، ایک خوبصورت گھر بنانے میں، خوبصورت اپنا سٹیٹس رکھنے میں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش کہ اگر فلاں کا ایسا گھر ہے تو ہمارا اس سے بہتر ہو، فلاں کی گاڑی ایسی ہے، ہماری گاڑی اس سے بہتر ہونی چاہیے، فلاں کی جاب ایسی ہے، میری جاب اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ ہم ساری اپنی زندگی اسی چیز میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے چھوڑے ہوئے کپڑے تو ہم خریدتے ہیں، اچھے سے اچھے برانڈ کے لیتے ہیں، لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نام کا کفن بھی بازار میں آ چکا ہے؟ یہ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں۔ دیکھیں، ہمارے استعمال کیے کپڑے، ہمارے لیے ہوئے جتنی بھی ضرورت کی اشیاء ہیں، یا ہماری بنائی ہوئی زمینیں، جائیدادیں، کہ جس کو ہم نے بڑا یعنی کہہ لیں کہ مشقت سے اور بڑی محبت سے بنایا، وہ سب تو جب ہم مر جائیں گے تو وہ اس پر کوئی اور آ کے وہ استعمال کرے گا، اس گھر میں کوئی اور آ کر رہے گا، اور ہمیں تو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے ہم اپنے پردادا یا اپنی پردادی کو یاد کرتے ہیں، نہیں نا، ہرگز نہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہم بھی میں سوچتی ہوں جیسے میں ایک مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہوں، جب میں مر جاؤں گی تو میری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا مطالعہ پاکستان پڑھانے۔ دیکھیں، یہ دنیا کا نظام اسی طرح ہی ہے، جو 100 سال پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں، اور جو اب ہم ہیں، ہم 100 سال بعد نہیں ہوں گے۔ تو یہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سوچتے تھے کہ یہ دنیا ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ بڑے بڑے اکبر اعظم، بڑے بڑے سکندر اعظم، اور بڑے بڑے فاتح، خالد بن ولید، سب دیکھیں من و مٹی تلے مدفون ہیں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں، سب کی جنت اور جہنم کے فیصلے بھی ہو چکے ہوں گے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد یہ خواہش کریں کہ کاش ہمیں یہ زندگی ایک دفعہ مل جائے تاکہ ہم جا کر وہ نیک اعمال کریں، ہم تو اپنے ساری پلاننگ میں اللہ اور اسی نبی کی خوشنودی کو تو سب سے مقدم رکھتے ہی نہیں۔ ہماری تو خواہشات میں ایک یہی ہے کہ ایک دوسرے سے ہمارا سٹیٹس اس سے بہتر ہو۔ دیکھیں، ہم جو گاڑی اپنی بڑی محبت سے خریدتے ہیں، جب ہم مر جاتے ہیں تو اس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے کے گئے چند صحابہ کے ساتھ، تو ایک دفعہ انہوں نے قبرستان جا کر مردوں سے السلام علیکم کہا، تو وعلیکم السلام کی آواز آئی، اور آپ نے پوچھا کہ میں بتاؤں تمہیں دنیا کے حالات یا تم مجھے بتاؤ گے پہلے قبر کے حالات؟ تو کہیں کسی طرف سے آواز آئی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ دنیا کے کیا حالات ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہاری بیویاں
جو کہ تمہارے مرنے کے بعد بیوہ ہو گئی تھیں، انہوں نے اور شادیاں کر لیں۔ تمہارے گھر جو تم نے بڑی محبت سے بنائے تھے وہاں پر کوئی اور رہ رہا ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی تمہاری خریدی ہوئی لی ہوئی چیزیں، قیمتی ساز و سامان، سب پر کوئی اور قابض ہے۔ اور تمہاری اولاد جس کو تم نے بڑے لاڈوں سے، بڑے ناز نخرے سے پالا تھا، بڑی محبت شفقت سے پالا تھا، وہ اب یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہی حقیقت ہے، یہی ہے۔ اور ہم مرنے کے بعد ہمارے جسم سے، یعنی ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہمارے اندر بچتا، آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے، مٹی کی ڈھیری ہے اور مٹی میں مل جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ آدم، دم ہے تو آدم ہے۔ تو یہی آج آپ سب سے درخواست ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم موت کے بعد قبر میں جا کر جن چیزوں پر ہم پچھتائیں کہ ہم نے جو احمقانہ اور جاہلانہ چیزوں پر ہم نے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دیں، بجائے اس کے کہ ہم اس پر اپنا مزید وقت ضائع کریں، آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم ایسے اعمال صالحہ کریں کہ جس سے رب اور اس کا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو راستہ ہے، جو وہ راستہ بتاتے ہیں، ہم اس راستے پر چلیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سبھی یہی کھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اس جہالت سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جسم جب انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد تیسرے دن انسان کے ناخن گرنے لگتے ہیں، چوتھے دن بال جھڑنے لگتے ہیں، پانچویں دن دماغ پگھل جاتا ہے، چھٹے دن پیٹ پگھل کر منہ اور اعضائے مخصوصہ سے باہر آ جاتا ہے، 2 مہینوں میں کچھ نہیں رہتا سوائے ہڈیوں کے۔ تو اتنا غرور، اتنی لالچ، اتنی برائیاں، اتنی انا کس کے لیے، کس کے لیے؟ آج زمین کے اوپر ہمارا وجود، جس کی بنیاد پر ہمارا ہر وقت کا شور و شرب، ہٹو بچوں کی صدائیں اور ان گھروں کو آباد کرنے کے لیے ہماری محنت اور مشقت، یہ سب کچھ ہم سے پہلے کسی اور کا تھا اور ہمارے بعد یقینی طور پر کسی اور کا ہونے والا ہے۔
کیا کوئی ایسا ہونے سے روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس دنیا سے گزرنے والی ہر نسل بمشکل اس دنیا پر ایک طائرانہ سی الوداعی نظر ہی ڈال سکتی ہے۔ خواہشات کی تکمیل کا موقع بھلا کسی کو اس دارالفنا میں کہاں مل سکتا ہے؟ ہماری زندگی در حقیقت ہمارے تصورات خواہشات کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ سال 2120 میں ہم سب پر اپنی اپنی قبر میں اس دنیا اور ہماری خواہشات کی حقیقت آشکار ہو چکی ہوگی۔ ہائے افسوس، اس دھوکے کے گھر میں کیسی احمقانہ خواہشات، کیسے جاہلانہ منصوبے ہم نے بنا رکھے تھے، اب ہم پر یہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی۔ اے کاش ہم نے اپنی ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کو سب سے پہلے رکھا ہوتا، تو آج سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر قبر کی زاد راہ ہمارے اعمال صالح کا صدقہ جاریہ بن جاتا۔ اب ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس دنیا، اس میں یہ زندگی ہمیشہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بعد اور لوگ آئیں گے۔ ایک دفعہ ایک مردے نے اپنا حال بتاتے ہوئے بتایا کہ ہمارے کفن پارا پارا ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر بکھر گئے، ہماری کھالیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں اور نتنوں میں سے پیپ بہنے لگی۔ ہم نے جو کچھ آگے بھیجا اسی کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ ہم تو اپنے اعمال ہی کے ممنون کرم ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ایک نئی ویڈیو لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔